پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ دوسرا باب۔ آنے والے دنوں نے اتنا تو بتا ہی دیا تھا کہ آفاق اتنے اچھے بھی نہیں تھے جتنا عنبر کو گمان تھا۔ ایک نخرہ، رعونت، خود پسندی تھی جو اس کی شخصیت کو گھیرے رہتی تھی۔ اس سے پہلی دو بدو ملاقات اس ملاقات سے بالکل مختلف تھی جو اس کے تصورات میں بسی تھی۔ اس ملاقات میں بھی عام منگیتروں کی طرح آفاق کی کوشش یا خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور اس بات کو اس 10 منٹ کی نشست میں اس نے ہر طریقے سے جتانے کی کوشش کی تھی۔ آپا اس دن گھر آئی ہوئی تھی کیونکہ اماں اور ابا کسی شادی میں حیدرآباد گئے تھے اور انہیں رات کو وہیں قیام کرنا تھا۔ یوں وہ رات کو رہنے آ گئی تھیں اور ان کے 2 ننھے منھے راج دلاروں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ایک تو اماں ابا کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے سب جی بھر کر شور مچانے اور ہلا گلا کرنے کے لیے آزاد تھے۔ دوسرے آپا بھی سب کی دوست اور مست ملنگ قسم کی تھیں، اس لیے خوب گزر رہی تھی کہ پتہ چلا کہ آفاق ابا سے ملنے آئے ہیں۔ یہ ان کی منگنی کے بعد اس گھر میں کوئی پہلی آمد نہیں تھی، وہ ایک آدھ بار پہلے بھی اسی طرح آ چکے تھے۔ آپا نے ان کو بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ابا کے گھر میں نہ ہونے کا سن کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپا کے چائے کے اصرار کے سامنے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ آپا کا خیال تھا کہ عنبر سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش ہوتے ہوئے بھی وہ شریف لڑکوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے، اور آج کے بہترین دن کے موقع پر ان دونوں کی ملاقات کروا کے ان کی دعائیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ عنبر کو راضی کر کے جب وہ اس کے ساتھ چائے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو آفاق کے تاثرات دیکھنے کے قابل تھے۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لینے تک وہ اپنی حیرت پر تو قابو پا چکے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا سارا انہماک اس بات پر تھا کہ کہیں عنبر پر بھولے سے بھی نظر نہ پڑ جائے، یا کسی بات سے خدا نخواستہ ان کی طرف سے کسی خوشی یا شوق کا اظہار نہ ہو جائے۔ اس کے وجود سے لاتعلق کی آفاق کی ایک ایک بات سے ظاہر تھی۔ اچھا، میں ابھی آئی۔ آپا پہ آج دریا دلی کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ آفاق کی سرد مہری اور لاتعلقی شاید ان کی ذات کی وجہ سے ہو، یہ سوچ کر وہ کمرے سے غائب ہو گئیں۔ اب وہ دونوں تھے اور خاموشی تھی۔ عنبر سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور آفاق سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر ریسرچ کر رہے تھے۔ کمرے میں سوائے سر پر گھومتے پنکھے کی گھوں گھوں کے کوئی آواز نہیں تھی، جس کی ہوا سے آپا کے ہاتھ کا کاڑھا ہوا ٹیبل کور آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ شامی کباب جو آپا نے بسد اصرار آفاق کی پلیٹ میں ڈالا تھا جوں کا توں رکھا تھا، اور چائے رکھے رکھے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عنبر نے جل کر پہلو بدلا اور اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آفاق نے بغیر کسی تمہید کے کہا، یہ ناخن کیوں اس قدر بڑھا رکھے ہیں آپ نے؟ عنبر نے حیران ہو کر انہیں دیکھا، جن کی نظریں اب بھی بدستور پینٹنگ پر تھیں۔ سخت گندگی، غلاظت، کراہیت نہیں آتی آپ کو ان سے؟ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسی شکل بنائی جیسے الٹی بس آیا ہی چاہتی ہو۔ انہوں نے 2 لمحے شاید کسی جواب یا رد عمل کا انتظار کیا، اور پھر بالآخر اس کی طرف دیکھ کر گویا حتمی لہجے میں بولے، مجھے پسند نہیں ہے اتنے لمبے لمبے ناخن۔ عنبر کی روح اندر تک سلگ گئی۔ دوسری لڑکیوں کے منگیتروں کی طرح اس شخص نے کبھی یونیورسٹی آ کر اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی بہانے سے اس کے بہن بھائیوں سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی کبھی فون پر بات کرنے کے اشتیاق کا اظہار کیا تھا۔ آج پہلی بار اس طرح تنہائی میں ملنے پر جو پہلی بات اس نے کی تھی وہ یہ تھی، اس کی ذات پر تنقید۔ میں، مجھے، میرا۔ اس شخص کی گفتگو اسی پر شروع اور اسی پر ختم ہوتی تھی۔ خود پسندی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ عنبر نے اپنے جلتے دل کو سنبھالتے ہوئے گہری سانس لی اور کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر بہت رسان سے کہا، مگر مجھے تو بہت پسند ہے، اور کمرے میں داخل ہوتی آپا کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ آفاق آخر چیز کیا تھے؟ یہ ایک معمہ تھا، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ 27 سال کی عمر میں بھی اماں کے اتنے لاڈلے تھے کہ صرف لقمہ منہ میں بنوا کر ڈلوانے کی کسر رہ جاتی تھی، ورنہ مننے کے نخرے 4 سال کے بچے کی طرح اٹھائے جاتے تھے۔ اللہ جانے کیا پڑھ لکھ کر ڈبویا تھا کہ نوکری چاکری تو ایک طرف رہی، گھر میں ہل کر پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ بقول ان کی اماں کے، ان کے ثبوت کو ضرورت بھی کیا تھی نوکری کی درد سری میں پڑنے کی؟ گھر میں اللہ کے کرم اور ابا کی ایک تگڑے سرکاری محکمے کی نوکری تو فعل جی بھر کے حاضہ من فضل ربی تھا۔ گھر میں پیسہ اپنے منہ سے بولتا تھا، اے جب سر پر پڑے گی تو کر لے گا نوکری بھی، ابھی تو ہنسنے بولنے کے دن ہے میرے بچے کے۔ اپنے 6 فٹ 1 انچ کے پلے پلائے بچے کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا جانے والا یہ نادر جملہ ان کی اماں کا تکیہ کلام تھا، بقول عنبر کی چھوٹی بہن بینا کے۔ عنبر کے ابا اتنے نادان نہیں تھے کہ جانتے بوجھتے ایک نکمے لڑکے کے حوالے اپنی بیٹی کر دیتے۔ ان کی دور اندیشی نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اتنی دولت اور جائیداد آخرکار جس اکلوتے وارث کو ملنی ہے وہ آفاق ہے۔ ان کے دوست نے جو انہیں بتا دیا وہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ کیا تعلیم ہے، کہاں سے پڑھا ہے، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے، ان سب جھمیلوں میں نہ وہ پڑے
اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیا۔ دولت، امارت اور شان و شوکت کے خیرہ کر دینے والی چمک کے آگے ان بیکار باتوں میں کیا رکھا تھا؟ ان کی رانی بیٹی کو راج کرنا تھا، سو وہ کرے گی۔ آفاق کبھی کبھی کہے کہے سے گھر آتے تو یہاں سے وہاں تک ایک بھگدڑ مچ جاتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس نخرے سے چیزیں چک چک کر چھوڑ دیتے ہیں اور کسی چیز کو خاتے میں نہیں لاتے۔ میز انواع و اقسام کے لوازمات سے سج جاتی۔ بیٹا یہ کٹلس بھی لو، امبر نے بنائے ہیں۔ اماں انہیں خوش کرنے کو ہلکان ہوئی جاتی۔ دہی بڑے تو اتارے ہی نہیں تم نے، چکر تو دیکھو بیٹا، گھر کا چاٹ مسالہ ہے، امبر خاص طور پر دہی بڑوں کے لیے ہی بناتی ہے۔ کھیر بنانے میں تو امبر کا جواب نہیں، ذرا منہ میں ڈالو تو پتہ چلے۔ امبر امبر امبر، جتنی اور جیسے جیسے اس نام کی گردان بڑھتی وہ اندر بیٹھے بیٹھے سلگتی رہتی۔ ان کے فرشتوں کو پرواہ نہیں ہے، میں نے بنائے ہوں یا پڑوس کی آپا بلقیس نے۔ پانی تک تو پھونک پھونک کر پیتا ہے یہ شخص۔ گلاس صاف ہے، پانی میں کچھ پڑا ہوا تو نہیں۔ چائے میں اتنی چٹکی پتی اور اتنے دانے شکر، اتنی نفاست، اتنا نخرا۔ بی بی امبر کیا ہوگا تمہارا؟ اس دن کی پہلی خوبصورت اور یادگار ملاقات کے بعد ان کا پھر کبھی آمنا سامنا ہوا، نہ ہی حسب امید ایسی کسی کوشش یا خواہش کا آفاق کی طرف سے اظہار ہوا۔ آپا نے بھی امبر سے اس دن کچھ نہیں پوچھا تھا۔ آفاق کی لاتعلقی ان کے سامنے آیا تھی، لیکن بعد میں اس کا بھی موڈ خراب دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ ملاقات کچھ خوشگوار نہیں رہی۔ لیکن قصہ کیا ہوا، اس کے بارے میں پوچھنے کی نہ ان کی ہمت ہوئی اور نہ امبر نے انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اماں کو اس ساری صورتحال میں کوئی انہونی یا عجیب بات کبھی محسوس نہیں ہوئی جس کا وہ ابا سے بطور خاص ذکر کرتی۔ بقول ان کے ہر شخص کی فطرت اور طبیعت الگ ہوتی ہے۔ اگر آپا کے میاں نے منگنی کے بعد ان کے گھر کی چوکھٹ پکڑ لی تھی اور شادی ہونے تک چین سے نہیں بیٹھے تھے تو ضروری نہیں کہ دوسرا داماد بھی ویسا ہی کرے۔ وہ لیے دیے رہنے والی طبیعت کا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو تم اپنا ماسٹرز بھی پورا نہیں کرو گی؟ ہاں، ابا نے کہا ہے کہ شادی کے بعد پڑھ لینا، جتنا پڑھنا چاہو۔ امر نے اداسی سے کہا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم نے کہا تھا کہ 2-3 سال میں شادی ہوگی۔ عالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں منہ پھلا کر کہا۔ بھائی کہا تھا، مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ 4 مہینے بعد ہی وہ پیچھے پڑ جائیں گے۔ امر نے اپنے سامنے پھیلے رجسٹر کو بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کبھی ان وہ کی شکل مبارک تو نظر آئی نہیں یہاں ہمیں کہ کچھ پتہ چلے کیوں مرے جا رہے ہیں تمہارے لیے۔ عالیہ نے پھر اسی روٹھے لہجے میں کہا۔ اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ امبر سے اس کی سہیلیوں نے شروع میں کس قدر اشتیاق ظاہر کیا تھا آفاق سے ملنے کا، کس قدر یقین تھا انہیں کہ کسی دن وہ اچانک امبر سے ملنے چلا آئے گا، پھر وہ سب مل کر اسے کیسا ستائیں گی، بات نہیں کرنے دیں گی جب تک وہ کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر گلو خلاصی نہیں کرا لے گا۔ مگر ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا جب امبر نے ان سے ابا کی ناپسندیدگی، خاندان کی روایات اور پردے وغیرہ کے موٹے موٹے جھوٹے بہانے کیے۔ اس پر بھی کبھی کبھار ان کی کسی نہ کسی بات سے اس حیرانی اور بے یقینی کا اظہار ہو ہی جایا کرتا تھا جو انہیں اس بات پر تھی کہ اس کا منگیتر کیا واقعی اتنا معصوم ہے۔ ان کے سامنے تو ایسی نادر مثالیں موجود تھیں کہ لڑکیوں کے خونخوار بھائیوں کے کہیں آس پاس کے کسی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے ہوئے بھی دل کی لگی ملنے کے مواقع نکال لیا کرتی تھی، اور یہاں تو ملنے کا پورا لائسنس تھا بھائی۔ اچھا چھوڑو نا عالیہ، جان کو ہٹلر ہو جاتی ہو تم تو۔ ہمیشہ کی سلاجو اور بات رفع دفع کر دینے والی افزا نے امبر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ٹھیک تو ہے، شادی کے بعد بھی تو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری ایک ممانی نے تو میڈیکل کی پوری پڑھائی کی تھی شادی کے بعد، تم اپنا ماسٹرز نہیں کر سکتی کیا؟ دکھاؤ بھائی، کب ہیں تمہارے فنکشنز؟ اب تو کپڑوں کا بھی سوچنا ہے، بہت سارے بنوانے پڑیں گے، خوب مزے کریں گے۔ ٹھیک عالیہ؟ امبر کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی اور عالیہ بھی سب کچھ بھول بھال کر افزا کے ہاتھ میں موجود شادی کے کارڈ پر جھک گئی۔ مہندی، مائیوں، ڈھولکیوں میں مزے تو واقعی بہت آئے۔ عالیہ اور افزا نے دوست ہونے کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ صبح امبر کے گھر جا کر جوڑے ٹانک رہی ہیں، اس کے خاندان کی لڑکیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر مہندی سجا رہی ہیں، اور شام کو کیل کانٹے سے لیس لڑکے والوں کے ساتھ گانے کے مقابلے کے لیے حلق پھاڑ پھاڑ کر جان لڑا رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بارات کا دن آنے تک دونوں کی آواز بیٹھ چکی تھی اور کمر تختہ ہو گئی تھی۔ جس دن بارات تھی اس دن وہ سارا دن امبر کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس کو دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر جانا بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ آپا، جنہیں اماں کے ساتھ لگ کر 10,000 اور کاموں کی فکر پڑی رہتی تھی، سوچتی رہی کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتی اور انہیں بیوٹی پارلر کے لیے بھی 5 گھنٹے الگ کرنے پڑتے تو کیا ہوتا۔ اب تک کے ہلے گلے اور تام جھام میں ان سب کو ایک دوسرے سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آج ان کا امبر کے ساتھ اس طرح کی بے فکری دوستی کا آخری دن تھا۔ اس کے ساتھ بیوٹی پارلر آنے کا بڑا مقصد بھی دراصل یہ آخری دن ساتھ گزارنا تھا، کچھ اپنی کہنا، کچھ اس کی سننا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ صرف وہی کہہ رہی ہیں، امبر کچھ نہیں کہہ رہی اور شاید کچھ سن بھی نہیں رہی۔
وہ خاموش خاموش سی ہے، اس کا تو اندازہ انہیں تھا، لیکن اب تک اس خاموشی کو وہ اداسی سمجھ رہی تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے جب اسے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر پرایا دیس بسانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیا کے پاس جانے کی خوشی بھی تو ہوتی ہے۔ امبر کے چہرے پر وہ خوشی کیوں نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی؟ کوئی جوش، ولولہ، امید، لگن، کچھ بھی تو نہ تھا۔ اتنا بولنے اور ایک ایک چیز میں مین میخ نکالنے والی ان کی سہیلی امبر آج اپنی زندگی کے اس سب سے اہم موقع پر خاموش تھی۔ امبر یار، کچھ تو کہو، کہ کیا ہوں ہاں لگا رکھی ہے؟ اب ہم تمہیں روز ملنے والے نہیں ہیں کان کھانے کے لیے۔ افزا نے اس کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ اور کیا بھائی، کل سے ہم کہاں اور تم کہاں، سچی پہچانو گی بھی نہیں ہمیں پھر۔ عالیہ نے لقمہ دیا۔ ویسے قسم سے تمہارے بغیر یونیورسٹی میں دل نہیں لگے گا، افزا نے اداسی سے کہا۔ امبر صرف مسکرا کر رہ گئی، پھر وہی اداسی بھری سوگوار سی مسکراہٹ۔ کیا مسئلہ ہے؟ افزا اور عالیہ نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیوٹیشین کے ہاتھوں کی مہارت تیزی سے اس کے بال سنوار رہی تھی۔ جب پوری طرح تیار ہو کر اور ڈھیروں پنے لگا کر اس کا دوپٹہ سر پر جمایا گیا تو امبر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ کتنا روپ اترا تھا اس پر۔ دونوں نے اپنی پیاری سہیلی کو باری باری گلے سے لگا کر پیار کیا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری جان امبر، کیا ہوگا تیرے میاں کا؟ عالیہ نے اپنے گلے کے لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ افزا نے امبر کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عالیہ نے جھک کر اس کا غرارہ سنبھالا تو اسے اپنے ساتھ لگا کر چلتی افزا نے اس کے سر سے سر جوڑ کر سرگوشی کی۔ تم خوش تو ہو نا امبر؟ امبر نے اس بھیگی آواز میں پوچھے گئے سوال کا جواب تو اقرار میں سر ہلا کر دے دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سوال کا جواب اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ اس کی شادی کا فیصلہ اتنی جلدی میں کیا گیا، اس کی پڑھائی چھڑوا دی گئی، یہ سب تو اپنی جگہ، لیکن جس شخص کے ساتھ وہ زندگی شروع کرنے جا رہی تھی وہ ایک عجیب ریشم کی الجھی ہوئی گتھی تھا، جس کو جتنا سلجھانے کی کوشش کرو وہ اتنی ہی الجھتی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ کوئی ایک سرا ہی نہ آتا تھا کہ سلجھائے تو کہاں سے۔ مہندی کی رسم کے بعد اس کی کزنز اور سہیلیوں نے آ کر آفاق کے بیزاریت اور سرد مزاجی کی کیسی کیسی تصویریں کھینچی تھیں ہنس ہنس کر۔ نیک لینے دینے کے معاملے میں اس کی بے مروتی، سیدھے منہ بات نہ کرنا، عین رسم کے وقت غائب ہو جانا اور ڈھونڈے جانے پر اپنی گاڑی میں ایئر کنڈیشنر چلا کر بیٹھے ہوئے پایا جانا، ایسی باتیں تھیں جن کو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر وقتی طور پر ہنسی مذاق میں اڑانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن دل کے اندر جیسے گرہیں تھیں کہ پڑتی جا رہی تھیں، سوال تھے کہ بڑھتے جا رہے تھے۔ ان گرہوں کو کیسے کھولے اور ان سوالوں کا جواب وہ کس سے مانگے، یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔